السلام علیکم سیدہ سینٹر کے دوستوں، ایک اور پری اسٹار کہانی آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آپ اس کو دیکھیے اور لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو آپ فوراً سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ جسم کے آر پار ہو رہی تھی، اور وہ تو ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہاں تو حد سے زیادہ سردی تھی۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر خوبصورت علاقے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ میں اس پہاڑی علاقے میں پہلی بار آیا تھا، اس لیے ابھی تک میں قدرتی حسن سے ناشنا تھا۔ شہر سے میلوں دور یہ پہاڑی خوبصورت علاقہ واقعی بہت ہی حسین تھا۔ خوبصورت لمبے لمبے درخت، پہاڑوں کی تہہ پر جمی سفید برف اس علاقے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی تھی۔ میں اپنے ایک دوست کی شادی پہ جا رہا تھا، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اس کے بے پناہ اصرار پر مجھے آنا پڑا۔ وہ سڑک بہت ہی سنسان تھی، ہر طرف خاموشی نے قبضہ جما رکھا تھا، پرندوں کی چہچہاہٹ اس خاموشی کو توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچانک بیچ سڑک پر میری گاڑی بند ہو گئی، تو مجبوراً مجھے گاڑی سے نیچے اترنا ہی پڑا۔ میں کوئی پروفیشنل میکینک نہیں تھا، لیکن گاڑی کی چھوٹی موٹی پرابلمز بڑے لمبے وقفے کے بعد بہرحال میں ٹھیک کر ہی لیتا۔ مگر اس دن عجیب بات یہ ہوئی کہ گاڑی کی بظاہر ہر شے ٹھیک تھی، کہیں کوئی بھی خرابی مجھے نظر نہ آئی۔ پھر گاڑی بند ہونے کی وجہ میری سمجھ سے تو بالاتر تھی۔ کافی دیر محنت کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ گاڑی میں کوئی بڑی خرابی ہو گئی ہوگی، جو میں تو کم از کم اگلی 100 زندگیوں تک بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اجنبی علاقہ تھا، اجنبی راستے تھے، میں تو یہاں کسی بھی چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا۔ اگر کہیں کوئی موٹر ورک شاپ وغیرہ تھی تو وہ بھی میرے علم میں نہیں تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ ایسے میں میرے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا، میں اپنے دوست کو کال کر کے اسے اس سارے مسئلے سے آگاہ کروں۔ لیکن سب سے بڑی عجیب بات تو یہ تھی کہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ اس وقت میں کہاں کس جگہ کھڑا ہوا ہوں۔ اگر دوست نے پوچھ لیا کہ میں کہاں ہوں، کس طرف ہوں، تو میں اسے کم از کم یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں بیچ سڑک پر لمبے درختوں کے پاس کھڑا ہوں، کیونکہ یہ تو بہت بے وقوفانہ نشانی تھی۔ ہر طرف ایک جیسے درخت، ایک جیسے پہاڑ۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو 2 نوجوان لڑکے میری طرف آ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں انسان تو کیا، کسی جانور تک کا کوئی وجود نہیں تھا، اور ایسے میں ان دونوں نے آ کر مجھے سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے گاڑی کا مسئلہ پوچھا، تو میں نے بھی بے اختیار انہیں بتا دیا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا گاڑی چیک کرنے لگا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ 2 منٹ میں ہی گاڑی بالکل صحیح سلامت ہو گئی۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ دونوں لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بھی اسی علاقے تک جانا تھا جہاں میں جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے لفٹ مانگی۔ اب انہوں نے میری گاڑی کا مسئلہ حل کر دیا تھا، ایسے میں ان کو انکار کرنا انسانیت کے خلاف تھا، اس لیے میں نے ان دونوں کو لفٹ دی۔ کشف علی، میں نے جواب دیا۔ میرا نام احمد ہے اور اس کا نام آصف۔ اس لڑکے نے خود ہی انٹروڈکشن کروایا۔ آپ اس گاؤں میں پہلی بار آ رہے ہیں؟ احمد نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں، اس بار بھی میں نے ایک ہی لفظ کا جواب دیا۔ ایک تو میں ان کو جانتا نہیں تھا، دوسرا اس انسان اندھیری سڑک پر وہ دونوں کچھ بھی کر سکتے تھے۔ مطلب یہ کہ مجھ پر حملہ کر کے میری گاڑی میں وہ بیٹھ کر مجھے دھکا دے کر گاڑی چھین سکتے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب ڈر پیدا ہو گیا، حالانکہ وہ شکل سے بہت شریف اور پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔ اب کار میں بالکل خاموشی تھی، نہ انہوں نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی میں نے خود سے کوئی بات شروع کی۔ ایک بار میں نے بیک ویو مرر سے ان دونوں کو دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جس کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا، اور اگر میں ان دونوں کو غور سے دیکھتا اس وقت تو میں سمجھ جاتا کہ وہ دونوں خیر آگے کی بات کرتے ہیں۔ اب گاڑی تقریباً ایک آبادی میں داخل ہو چکی تھی۔ وہاں پہاڑوں کے اوپر پتھروں سے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، لیکن کوئی انسان دور دور تک بھی مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ شاید سردی کی وجہ سے اندر چھپے بیٹھے ہوں گے۔ میں نے خود اپنی طرف سے اندازہ لگا لیا۔ آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ پھر میری گاڑی ایک قبرستان کے پاس والی سڑک پر سے گزرنے لگی۔ دور دور تک پھیلا قبرستان اپنے اندر ایک وحشت کا اثر سنبھال لیے ہوئے تھا۔ وہاں لاکھوں لوگ ابدی نیند سوئے ہوئے تھے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی نیند۔ آپ کو قبرستان سے ڈر لگتا ہے؟ احمد نے کافی دیر کے بعد ایک اور سوال کیا۔ نہیں تو قبرستان سے بھلا ڈرنے کی کیا بات ہے؟
یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں اور یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، قبرستان ایک عبرت اور وحشت کا مقام ہے، یہاں ہر انسان کو ڈرنا چاہیے۔ وہ پراسرار انداز میں بولا، نہیں، مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا قبرستان سے، اور نہ ہی لگے گا۔ میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش بھی نہیں آیا جس کی وجہ سے میں قبرستان سے ڈروں۔ آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو کیا، کسی کے ساتھ تو پیش آیا ہوگا نا۔ قبرستان میں خطرناک روحیں، کون کون سی مخلوقات، جنات ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے اور میں نے بے اختیار ایک زوردار قہقہا لگایا، ہا ہا ہا۔ یہ سب روحیں، جنات، بھوت وغیرہ فلم اور ڈراموں میں ہوتے ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ اچھا، ان میں سے ایک نے کہا۔ مجھے ان کے اچھا پر بڑی حیرت ہوئی۔ خیر، میں نے بات آگے بڑھانے کے لیے کہا، کیا آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا ایسا کوئی واقعہ؟ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر کبھی نہیں کہہ سکو گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ اس وقت اس کی اس بات کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا، اگر سمجھ جاتا بھی تو۔ یہاں سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی گاؤں میں دو دوست تھے، اسد اور فہد۔ اسد شہر سے اپنے دوست فہد کے پاس اکثر چھٹیاں گزارنے آیا کرتا، اور اس دن بھی وہ دونوں آرام سے ایک خوبصورت پہاڑی پر ٹہل رہے تھے۔ نیچے قبرستان تھا، بہت بڑا۔ یار اسد، یہ قبرستان بھی عجیب چیز ہے۔ کل تک یہ لوگ ہماری طرح پیسہ کمانے میں، گاڑیاں خریدنے میں یا بنگلے بنانے میں مصروف تھے، وہی لوگ مرنے کے بعد ڈر کی تصویر بن جاتے ہیں۔ اسد کی نگاہیں بھی نیچے قبرستان کو دیکھ رہی تھی۔ فہد کی بات سننے کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، میں نہیں ڈرتا قبرستان سے، خالی پتھروں سے بھلا کیا ڈرنا۔ تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم ابھی تک اس قبرستان کی بھیانک حقیقت سے انجان ہو۔ فہد نے تیزی سے بول تو دیا تھا، پھر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اسد کے سامنے ایک غلط بات کہہ دی۔ کیسی بھیانک حقیقت؟ اسد نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، رہنے دو۔ فہد نے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں، تم بتاؤ، بتاؤ کیسی حقیقت؟ دیکھو، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں آج تک رات کے وقت جو بھی اس قبرستان میں گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ اسد زور زور سے ہنسنے لگا۔ تم مجھے کسی ڈراؤنی فلم کی کہانی سنا رہے ہو، یہ حقیقت ہے، تم یقین کرو نہ کرو اسد، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ فہد نے بھروسے سے کہا، میں نہیں مانتا، تم بھی مان لو کہ یہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم آج رات اس قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فہد کو جس بات کا ڈر تھا، اسد وہی کہہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسد کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اسے کسی بات کے لیے منع کیا جائے وہ اسی کام کو کرتا ہے، خاص طور پر کسی بھی ڈراؤنی چیز کو دیکھنے کے لیے اگر کہا جائے تو وہ اس طرف ضرور بڑھتا ہے۔ آر یو اوکے؟ تمہیں پتا بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ چلو گھر واپس چلتے ہیں، فہد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تو مجھے چھیڑ دیا ہے تم نے، اب تو بالکل بھی نہیں، اب تو قبرستان کا بھوت دیکھنا باقی ہے، اسد نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ بے وقوف مت بنو فہد، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج تک جو بھی رات کے وقت اس قبرستان میں گیا وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ چلو، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں تو دیکھ کر ہی رہوں گا، دیکھتا ہوں مجھے کیا ہوتا ہے، اسد نے حتمی لہجے میں بولا۔ فہد کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسد کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسے سمجھانے کا وہ ہر طریقہ استعمال کر چکا تھا، مگر اسد ضدی تھا اور اسے ان سب چیزوں کا ہمیشہ سے ہی شوق رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بچپن کے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے اسد کی ضد کے سامنے مجبوراً رات کو اس قبرستان جانے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا، لیکن اس فیصلے کے باوجود یہ بھی جانتا تھا کہ وہاں جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سورج کو کالی رات نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر طرف لرزا دینے والا اندھیرا تھا۔ وہ دونوں دوست زندگی کے ایک ایسے بھیانک موڑ پر کھڑے تھے جہاں سے واپس لوٹ جانا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ وہ دونوں اس خطرناک قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ اس قبرستان میں لوگ رات تو کیا، دن کی روشنی میں بھی آنے سے گھبراتے ہیں۔ جانے کون سا راز دفن تھا اس قبرستان میں۔ اچانک تیز ہوا چلی اور جیسے ہوا میں ایک آواز آ رہی ہو، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ یہاں سے۔ فہد نے اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی، مگر اسد کا فیصلہ ابھی بھی وہی تھا، آر یا پار، ہار یا جیت، زندگی یا موت۔ ان دونوں نے اپنا پہلا قدم اس قبرستان کے اندر رکھا۔ نہ کوئی بجلی چمکی، نہ کوئی طوفان آیا، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ ڈر کی
ایک شدید لہر دونوں کو چھو کر نکل گئی۔ سارا قبرستان سنسان تھا، دور دور تک کسی انسان تو کیا کسی پرندے کی بھی آواز نہ تھی۔ دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر متلاشی رہیں، یعنی تلاش کر رہی تھی کون ہے۔ شاید انہیں کسی کی تلاش تھی، کسی جن بھوت جو انسان کو کھا جاتا ہو۔ رات کے 1 بج رہے تھے، انہیں وہاں ٹھہرے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ کوئی انسان، کوئی جن، کوئی بھی نہیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کچھ نہیں، گاؤں والے تو ایسی ہی بکواس کرتے رہتے ہیں، اسد نے فاتحانہ انداز میں فہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک ایک کالی بلی بھاگتے ہوئے ان کے پاس سے گزری اور ہوائیں تیز تیز چلنے لگی۔ آسمان پر بجلی چمکی، جیسے کسی بہت بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہو، جیسے یہاں سب کچھ تباہ ہونے والا ہو۔ پھر اسد کی نظر اچانک سامنے والی قبر پر پڑی۔ قبر سے ایک سفید داڑھی والا انسان، جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نکل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ کوئی خواب تو نہیں؟ ایک حقیقت تھی، وہ سب سچ تھا۔ فہد کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی، کاش کوئی خواب دیکھ رہا ہوں میں، کاش یہ سب جھوٹ ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ سفید کپڑوں والا بوڑھا سامنے ہی کھڑا تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ نہ جانے کہاں چلا گیا، کون تھا وہ اور کیا چاہتا تھا؟ کہیں یہی تو سارے انسان نہیں کھاتا؟ دونوں ڈر کے مارے کانپنے لگے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ کسی دنیا میں پہنچ گئے تھے۔ اسد اور فہد بھاگتے ہوئے اس قبرستان سے باہر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ اسد، جو اب تک بڑا کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ جن بھوت اور چڑیلوں کا چکر، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ابھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ باہر جانا چاہتے تھے، لیکن باہر نہیں جا سکے، کیونکہ اس قبرستان کا کوئی دروازہ ہی نہیں تھا۔ جس طرف جاؤ قبریں ہی قبریں۔ وہ دونوں تھک کر رک گئے، پھر انہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز قریب ہوتی گئی۔ دونوں نے جب پیچھے دیکھا تو جیسے دھماکہ ہوا، ایسا منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، لیکن بہت کچھ ہو گیا۔ سامنے ایک قبر پھٹی ہوئی تھی، اس میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک سفید بڑے دانتوں والی بوڑھی عورت اس مردے کا خون پی رہی تھی۔ فہد کو لگا اچانک اس کی دھڑکن رک جائے گی۔ اس نے بے ساختہ اسد کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ خود ڈرا ہوا تھا۔ وہ دونوں جلدی جلدی وہاں سے بھاگ گئے اور جا کر ایک قبر پر بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، رات کے شاید 2 بج رہے تھے۔ پاس ہی انہیں کسی کے رونے کی آوازیں آئیں۔ دونوں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ایک اور بوڑھی عورت ایک قبر پر ماتھا ٹیکے رو رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ کیوں رو رہی تھی؟ ان سب باتوں میں اب فہد اور اسد کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اچانک رونے کی آوازیں بڑھنے لگی۔ تو مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ کون ہے میرا تیرے بعد؟ اب میں اس قبرستان سے باہر کیسے نکلوں گی؟ یہاں تو بہت سے جنات ہیں جو انسانوں کو مار ڈالتے ہیں، وہ مجھے بھی کھا جائیں گے۔ بوڑھی عورت روتے ہوئے یہ باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اسد، جو اب تک بہت پریشان تھا، اس کے دل میں ہمدردی آئی کہ چلو ہمارے علاوہ کوئی تیسرا بھی یہاں ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا شاید وہ بھی ان دونوں کی طرح کوئی مسافر ہے، شاید وہ بھی یہاں آ کر پھنس گئی ہے۔ کون ہے آپ اور کیوں رو رہی ہیں؟ اسد نے اس کے قریب آ کر پیار سے پوچھا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی کوئی درد بھری کہانی سنائی۔ پھر اسد اور فہد کی ہمدردی پا کر وہ انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتانے لگی۔ وہ بوڑھی عورت چلنے لگی اور وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اچانک ایک پھٹی ہوئی قبر کے پاس وہ عورت رک گئی اور اس بوڑھی عورت نے بتایا، یہاں سے باہر جانے کا راستہ اسی قبر کے اندر ہے۔ بوڑھی عورت قبر میں داخل ہو گئی، وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبر میں آ گئے۔ اچانک فہد کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ اس کے تو جیسے جسم کا خون سوکھ گیا تھا، اس کے پاؤں الٹے تھے، مطلب وہ انسان نہیں، کوئی بدروح، کوئی خبیث جن تھی۔ وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگ رہے تھے۔ ان کے پیچھے اس عورت کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی۔ 1 منٹ گاڑی روکے۔ میں احمد کی آواز پر چونک گیا۔ میں نے بریک لگائی۔ احمد گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پر لگے پانی کے نلکے سے پانی پی رہا تھا۔ مجھے بھی پیاس کا احساس ہوا، گلا سوکھ رہا تھا۔ میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا، لیکن میری ساری توجہ اس وقت اس کہانی پر تھی جو احمد مجھے سنا رہا تھا۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر میں نے تجسس سے احمد کو ایک بار پھر وہ واقعہ سنانے کو کہا۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ ہاں تو ہم کہاں تھے؟ اس کے پاؤں الٹے تھے، وہ کوئی اور مخلوق تھی، ہمارے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی اور ہم بس جتنا تیز ہو سکے اتنا ہی دوڑ رہے تھے۔ ہاں تو ہم کہاں تھے؟ وہ دونوں بھاگ رہے تھے اور ان کے پیچھے وہ عورت زور زور سے ہنس رہی تھی، جس کو غالباً انہوں نے خبیث جن زادی سمجھا۔
یا کوئی اور مخلوق، کیونکہ انسانی روپ میں تو جنات بھی ہوتے ہیں اور بدرو بھی۔ اوہ، آپ کافی کچھ جانتے ہیں۔ نہیں، میں یقین تو نہیں کرتا، پر کچھ کہانیوں میں میں نے پڑھا ہے کہ جنات بھی انسانی روپ لے لیتے ہیں اور خبیث بدروہیں بھی۔ ہاں، تو وہ دونوں بھاگ رہے تھے ڈر کے مارے۔ ان کے پیروں میں تو جیسے کسی نے پنکھ لگا دیے تھے، اڑتے جا رہے تھے۔ اب وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اس بھیانک قبرستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے، پر ایسا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ ہوائیں اور تیز تیز چلنے لگی، رات کی تاریکی اور زیادہ گہری ہو گئی، قبرستان سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ فہد اور اسد کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہ دیے کیونکہ ان کی جگہ بادلوں نے لے لی۔ اچانک بادل زور زور سے برسنے لگے، جبکہ اس وقت تک بارش کی کوئی بھی آثار نہیں تھے۔ بارش ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ماحول میں عجیب وحشت چھا گئی، لیکن وہ چلتے رہے کیونکہ ان کی منزل دور تھی، بہت دور۔ انہیں اس قبرستان سے باہر نکلنا تھا کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر۔ بارش اور تیز ہو گئی اور ساتھ ساتھ برف باری بھی شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارشی قطرے خون میں تبدیل ہو گئے۔ لگتا ہے قبرستان کو بھی علم ہو گیا ہے کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی، وہ دونوں بہت آگے آ گئے تھے، لیکن وہ قبرستان تو نہ ختم ہونے والا تھا۔ اچانک ایک قبر اور پھٹی، اس میں سے ایک سفید جسم نمودار ہوا۔ وہ دونوں ڈرتے ہوئے بھاگ رہے تھے، ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھ رہے تھے۔ پھر اچانک آگے جا کر انہیں احساس ہوا ان کے سر پر لاکھوں کالے کوے منڈلا رہے ہیں۔ ان کو اپنا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ سما بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ بھاگ جانا چاہتے ہو تم دونوں موت سے؟ کبھی کوئی نہیں بھاگ سکا، اور تم لوگوں کو لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا اتنا آسان ہے؟ یہاں آتا انسان اپنی مرضی سے ہے، لیکن جائے گا وہ ہماری مرضی سے۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی، لیکن ان کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ آواز جو کہ بہت گرجدار تھی پھر سے آنا شروع ہوئی۔ 21ویں صدی کے انسان، تم لوگ کیا سمجھتے ہو جن بھوت کچھ نہیں ہوتے؟ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو تو تم سب سے بڑے بیوقوف ہو۔ ہا 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 ہا۔ پھر آوازیں آنا بند ہو گئی، بارش بھی تھم چکی تھی، ماحول ایک دم خاموش تھا۔ پر اکثر خاموشی اپنے اندر ایک بہت بڑا طوفان لیے کھڑی ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ دونوں رک گئے۔ ہر طرف سفید کفن میں ملبوس انسان تھے یا نہ جانے کون سی مخلوقات تھیں۔ وہ بھٹک رہی تھی، ان کے لمبے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، اور اوپر آسمان پر کالے کوے منڈلا رہے تھے، ان کے سر پر چکر لگا رہے تھے۔ وحشت ہو رہی تھی، ڈر لگ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ایک بڑے قد والا جن آگے بڑھا ان دونوں کو مارنے کے لیے۔ وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، مگر پیچھے بھی وہی جنات، ان لوگوں کے لیے نکلنے کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ بڑے قد والے جنات نے آگے بڑھ کر اسد کو اپنے لمبے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک قبر میں پٹک دیا، اور کچھ جنات اسد کا خون پینے لگے۔ فہد چلاتا رہا، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی، اور تھوڑی ہی دیر میں اسد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پھر اچانک وہ سب غائب ہو گئے۔ وہاں اس قبرستان میں کوئی نہیں تھا۔ فہد اسد کی لاش پر سر رکھ کر رو رہا تھا۔ کیوں رو رہے ہو فہد؟ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، سامنے اسد زندہ کھڑا قہقہے لگا رہا تھا، زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے پڑی لاش کو دیکھا اور ایک نظر اسد کی روح کو۔ وہ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ہمت نہ کر سکا اور دل کا دورہ پڑنے سے وہیں اسد کی لاش پر گر گیا۔ وہ دونوں دوست اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے ان دونوں کی لاشیں قبرستان میں دیکھی، اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا اس بھیانک قبرستان کے اندر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا۔ احمد نے اپنی کہانی ختم کی۔ میں نے بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا، اور ایک سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح آیا جو میں نے احمد سے پوچھا، وہ دونوں تو مر گئے تھے، پھر جب کسی کو پتہ نہیں چلا کہ قبرستان کے اندر اس اندھیری رات میں کیا ہوا تھا ان دونوں کے ساتھ، تو تمہیں کیسے پتا؟ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ کیا ہوا؟ ہنسنے کی کیا بات ہے، بتاؤ نا۔ آخر تم تک یہ کہانی کس نے پہنچائی؟ کیونکہ وہ کہانی کے کردار ہم خود ہیں۔ کیا مطلب؟ میں اسد ہوں اور یہ فہد ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے اچانک بریک پر پاؤں رکھا، پھر ایک دم کار میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے پھر سے دیکھا، وہ دونوں نظر نہیں آئے۔ تیزی سے گردن گھما کر دیکھا میں نے پیچھے، تو وہ دونوں نہیں تھے، سیٹ خالی تھی۔ میرے جسم سے جیسے
سارا خون خشک ہو گیا۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان خالی سیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک ہلکی سے لہر دوڑ گئی۔ میں نے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے بے اختیار سی کیفیت میں ایک بار پھر گاڑی واپس اسی راستے پر موڑ دی جس سے میں ابھی سفر کر کے آیا تھا، لیکن مجھ پر حیرتوں کے طوفان اس وقت ٹوٹے جب میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پانی کا نل لگا ہوا تھا۔ جہاں ہم نے پانی پیا تھا وہ وہاں کوئی نلکا نہیں تھا بلکہ ایک لمبا پیپل کا درخت تھا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جب میں اس قبرستان تک پہنچا جہاں دور دور تک قبریں تھیں، وہاں کوئی قبرستان نہیں تھا، وہاں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کر میں نے ایک بار پھر سے اپنا سفر شروع کیا، اور یہ میری زندگی کا سب سے خطرناک سفر تھا۔ مجھے ان لوگوں نے بچا لیا تھا کیونکہ وہ قبرستان نظر نہیں آتا تھا۔ انسان کھیت سمجھ کر وہاں داخل ہو جاتا اور کبھی بھی اس دروازے سے واپس نہیں آتا۔